قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما فكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مهموم إلا وكشف الله همه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتنا إلهي آمين. وقال علي عليه السلام يوم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. دیگر بلندتر صلوات. بلندتر صلوات. رضا عباس جعفری آپ نے حدیث قصہ پڑھ لی؟ ماشاءاللہ. ہمارے درمیان ابھی ماشاءاللہ سے رضا عباس جعفری تھے. انہوں نے خوبصورت انداز میں اور میں کئی پروگرام میں ان کے ساتھ حدیث قصہ اور تلاوت کلام پاک کر چکا ہوں. بہت خوبصورت لہن کے مالک ہیں. وہ بہت اچھے انداز میں عربی کی قرأت بھی بہت اچھی کرتے ہیں. اور میں ادارہ ہمارا کاروان عزاداری کاروان اعضا خانہ در عباس کاروان اعضا خانہ در عباس کی طرف سے زیر اہتمام یہ آج پہلی مجلس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 4 محرم کو یہاں آئے ہیں تو ظاہر تھکان تھی, کل مجلس کر نہیں سکے. آج سے روزانہ یہاں مجلس ہوگی. ایک اعلان اور کرتا چلوں, کل صبح 10:30 بجے ٹھیک ٹائم پہ صبح 10:30 بجے حرم امام حسین علیہ السلام میں خواتین کی مجلس اعزا ہے. خواتین متوجہ ہو جائیں. ٹھیک 10:30 بجے حرم امام حسین علیہ السلام میں جو آج ہونا تھی مجلس وہ کووڈ کی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی. ابھی میں حرم امام حسین سے آ رہا ہوں, وہاں پرمیشن ملی ہے ہمیں کہ کل 10:30 بجے خواتین کی مجلس اور تمام خواتین اور جہاں جہاں پاکستانی خواتین موجود ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ 10:30 بجے باب رجا گیٹ نمبر 2 اسی روڈ پہ سیدھے جا کے باب رجا میں وہاں جمع ہوں گے. وہاں سے ہم اندر جائیں گے. ہمیں صرف 50 منٹ کی پرمیشن ملی ہے کیونکہ پورا دن مجالس ہیں اور اہل عراق بڑے زور و شور کے ساتھ مجالس کرتے ہیں. لیکن ہم کینیڈین اور امریکن کے لیے انہوں نے اسپیشلی ہمیں 1 گھنٹہ صبح خواتین کے لیے دیا ہے.
پھر اس کے علاوہ دوسری مجلس جو ہوگی مردانہ مجلس دوپہر 3 بجے باب رجا پہ تمام مومنین اور جہاں جہاں آپ یہ پیغام دے سکتے ہو، جتنے بھی پاکستان، امریکہ اور کینیڈا سے لوگ آئیں، ہمارے زائرین آئیں، ان کو بتا دیں کل 3:30 بجے مجلس ٹھیک شروع ہو جائے گی. ہمیں 3 بجے باب رجا کے گیٹ پہ موجود ہونا ہے. اور کل بھی ہمیں صرف 50 منٹ کی پرمیشن ملی ہے. اور کل کی مردانہ مجلس میں ہمارے عارف امام بھائی مرثیہ تحت لفظ پیش کریں گے. اور اس سے پہلے ہمارے جو ننھے منھے جتنے بھی ہمارے نوجوان نوحہ خواں سلام گزار ہیں، وہ ثواب کی خاطر، کیونکہ حرم امام حسین میں مجلس ہو رہی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ حرم امام حسین میں آپ کی آواز گونجے، تو وہ 2-3 شعر کے ساتھ سب اپنا ثواب شامل کریں گے. کیونکہ ہمارے پاس دیگر شعراء کرام اور دیگر سلام گزار موجود ہیں، تو وہ ایک سلسلہ یہ رہے گا مجلس کا. اور 50 منٹ میں ہمیں مجلس کو ختم کرنا ہے، جس میں 25 سے 30 منٹ عارف بھائی کے تحت لفظ مرثیہ کا ہے. باقی آپ 10 منٹ شروع کے سلام ہیں اور 10 منٹ ہمارے جو مہمان شعراء ہیں 10-15 منٹ ان کی طرف سے. تو اس طرح ہمیں 50 منٹ کے اندر اپنی اس مجلس کو ختم کرنا ہے. آخر میں 1 یا 2 نوحے ہم گزارش کریں گے جا کے میر حسن صاحب سے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی اور مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا. یہ تو میری طرف سے 2 اعلان تھے جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے. ہمارے جو گروپ ہے اس گروپ کی خدمت میں، یہ گروپ کا اعزاز ہے، ہم سب کا اعزاز ہے کہ ہمیں حرم امام حسین علیہ السلام میں خواتین کی اور مردانہ مجلس کی اجازت ملی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے درمیان ننھا منّا ذاکر ہمارا شہزادہ کہاں ہے بھائی؟ مرتضیٰ مرزا نہیں ہے موجود، عباس بھی نہیں ہے. تو اب یہی ہے کہ رضا عباس آپ 2 شعر سلام کی پیش کریں اور علیان علی شان اور ہمارا مومن یہ مجلس کے اختتام پر نوحہ پیش کریں گے. تو رضا آپ سلام پیش کیجئے، اس کے بعد ہم جو ہے عارف امام بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ سلام پیش کریں. اس کے بعد اشر مہندی صاحب حدیث پیش کریں گے. آئیے بیٹا رضا جلدی سے آئیے، بآواز بلند آ رہا ہے سلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. بیٹا کسی بھی خوشنودی سیدہ عالمین بلند تر سلوات. صلی اللہ محمد. خوشنودی مولا کائنات بلند تر سلوات. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے، اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے. ہر لادغا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. میں بھی تو ماتمی ہوں، ذاکر ہوں سیدہ کا نوحہ پڑھا ہے میں نے،
شکل مصطفیٰ کا اس ذاکری کا میری تقدیر میں صلاح ہو مرنے سے پہلے یار دیدار کربلا ہو یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یار دیدار کربلا ہو یا رب نماز شب میں بس یہ دعا کروں میں کچھ دیر زمین پر مجلس بپا کروں میں ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو مرنے سے پہلے یار دیدار کربلا ہو یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یار دیدار کربلا ہو جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو مرنے سے پہلے یار دیدار کربلا ہو یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یار دیدار صلوات اللہ سلامت رہو بیٹا. ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا جیتے رہو. تو یہ بہت شکریہ بیٹا. اور مجلس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں اور میں اس کی وجہ بڑی معذرت کہ میں خود بھی تاخیر لیکن بڑا کام کرنا تھا مجھے. کاروانہ ذخیرہ درہ عباس جب اسٹیبلش ہوا اور ضیاء بھائی کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ ضیاء بھائی اور سپورٹنگ میں فرجاد عباس اور حسنین ارشد ساتھ میں شامل ہوئے اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں شکر مالک کا ابھی تک ان سب نے بہت اچھے انداز میں گروپ کو لے کے چلے ہیں. گو کہ چھوٹی موٹی شکایتیں ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہیں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے اگر شکایتیں نہ ہوں. تو جو اسی وقت میں نے کوشش کی تھی کہ حرم میں مجھے مجالس کی پرمیشن ملے مجھے مل گئی تھی. 5 محرم حرم امام حسین اور 7 محرم حرم عباس لیکن وہ ڈیٹ تھوڑی سی چینج ہو گئی. 6 محرم حرم امام حسین اور کل مجھے پتہ چلے گا کہ جلوس وہ مجلس کی پرمیشن ہمیں حرم عباس میں 7 تاریخ کی دیں گے یا 8 کی دیں گے. یہ کل حرم عباس سے کنفرم ہوگا. لیکن جو ہمیں 6 کا گیپ تھا اس میں ہم 6 کے گیپ میں اپنی اسی جنت مرتضیٰ ہوٹل سے جو ہمارا یہاں قیام ہے یہاں پہ یہاں سے جلوس کی برآمدگی کا تھا جو کہ حضرت عباس کے روضے میں داخل ہوتا بین الحرمین سے ہوتا ہوا حضرت امام حسین میں روضہ حضرت امام حسین میں وہاں سے اندر سے ہوتا ہوا تلہ زینبیہ اور تلہ زینبیہ سے قیام گاہ حسینی پہ اختتام تھا. لیکن وہ بھی تاریخ چینج ہو گئی. اب حرم نے پرمیشن کے لیے کہا ہے تو 8 محرم تو 8 محرم کو بھی الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہیں سے جلوس برآمد کریں گے اور وہ حرم حضرت عباس سے داخل ہو کے پھر بین الحرمین سے ہوتا ہوا حرم امام حسین سے ہوتا ہوا پھر بنت جناب زینب کے تلہ زینبیہ میں پہنچیں گے اور اس بعد قیام گاہ حسینی میں اختتام ہوگا. یہ کچھ اعلانات انتہائی ضروری تھے جو مجھے کرنے تھے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن یہ ضروری اعلان ہے اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت ضرور کریں. اپنے جہاں جہاں احباب کو بتا سکتے ہیں ان کو بتائیں کیونکہ ایک نام گیا ہے کہ کینیڈا امریکہ کے زائرین ہیں جس میں انڈیا اور پاکستان کے تمام زائرین شامل ہیں. تو ہمارے کینیڈا امریکہ کا ایک اچھا تاثر ابھرے کہ مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اپنے اپنے سرکل میں اس میسیج کو آگے بڑھائیے گا. میں نے فرجاد عباس سے کہا ہے کہ فلائر بھی بنائیں کیونکہ اچانک پرمیشن ملی اور فوراً فلائر بنانا ہے تو انشاءاللہ فلائر بھی ہم سرکولیٹ کریں گے. اب وہ
چونکہ سوزخانی کے بغیر بعد میں سلام اور حدیث مکمل نہیں ہوتی، تو میں چاہوں گا کہ علی آن علی شان مختصر سی سوزخانی کریں، یہ وقت طویل ہو گیا ہے، تو علی آن علی شان سوز و سلام پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم عارف امام بھائی کو مدعو کریں گے. آئیے علی آن علی شان. یہ ہمارے گروپ کی سب رونق ہے جو بچے ابھی تک عزاداری کرتے آئے ہیں. آئیے بیٹا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دیوانہ حیدری، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. بھائی محمد وآل محمد صلوات. عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا. عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا. لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا. لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا. یہ سیاوے ہوئے مشکل میں حق بندے کی. یہ سیاوے ہوئے مشکل میں حق بندے کی. صدق اسلام کے کیا خوب علی نام بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دیگر بلند ہے صلوات. محمد و آل محمد. ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ جب مدینے میں نظر آئے گی ویانے گئے ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد
جب کہ زندان میں تم دونوں کا سایہ تھا، اور میں نہ روئی تھی تمہیں، تم کو گلا تو ہوگا، معاف کرنا جو اگر ہو سکے لخت جگر، ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہیں بچے، کیا وجہ ہے میری نظروں سے نگاہ ہے بچے، کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے نور نظر، ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ خود دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی، کس طرح سے دل بیتاب کو سمجھاؤں گی، اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے عشق کمر، ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ تم نہیں پاس تو اب ناز اٹھاؤں کس کے، کھجے ہاتھوں سے بھلا اب میں سجاؤں کس کے، کاش میں جاتی تیرے ساتھ ہی دکھیاں مادر، ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ ماں نہ روئے گی تمہیں آن و محمد کیوں کہ بھائی محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ بھائی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وعلی محمد۔ زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در، زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در، عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر، روئی نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے سر، لاکھوں سے لڑ رہے ہیں
غضب آپ کے پسے لاکھوں سے لڑ رہے ہیں، غضب آپ کے پسے زویا آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا۔ یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا، عباس آؤ گھر گئے زینب کے دل ربا، دوڑی صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا، اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا، اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا، زندہ رکھا فلک نے پہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو۔ یائی بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شین، تن چاک چاک ہے گلے صد برگ کی مثال، الجھے ہیں پیچ کھائے ہوئے گیسوؤں کے بال، ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال، ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال، ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال، ماتھے ہے شک سروں سے امام بھی دور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور گئے، ماتھے ہے شک سروں سے امام بھی دور گئے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور گئے، زینب جو ننگے پاؤں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بار دیگر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خوشنودی باب العوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ کاروان اعضا خانہ در عباس کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حرم امام حسین اور حرم عباس میں حضرت عباس میں مجلس منعقد کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور الحمدللہ یہ پرمیشن جو میں نے حاصل کی ہے وہ فور ایور ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزداری رہے، یہ منتقل ہو جائے گی آٹومیٹک فرزاد عباس کی طرف انشاءاللہ، اور یہ عزداری اسی طرح حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس میں قائم دائم رہے گی، ہمیں 5 محرم اور 7 محرم۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اعلان اور بھی کر دوں کہ یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے یہ لائیو جاری ہے، شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم، قائم ٹی وی، الجل ٹی وی اور حیدر ٹی وی کی طرف سے لائیو جاری، لائیو نشر ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین، دنیا بھر کے مومنین جو یہاں کربلا آنے سے نہیں آ سکیں، تمام تر صورتحال کیا بیان کیا جائے، اور وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہے اس مجلس میں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آئیے ہمارے درمیان الحمدللہ ہمارے گروپ میں خود کفالت ہے، ہمارے پاس سو سلام مرثیہ اور نوحہ کے علاوہ شعراء کرام بھی ہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے درمیان موجود ارشد حسنین بھائی
خوبصورت شعر کہتا ہے، خوبصورت کلام کہتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ سلام پیش کریں جناب ارشد حسنین، اور ہمارے گروپ کے لیڈر بھی ہیں. بر محمد علی محمد صلوات. نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. عارف انکل اجازت. سلام کے چند اشعار ہیں کہ برائے خوشنودی سید شہرا نعرہ صلوات. بیاض قلب ہو اشک ازا دوات بنے. بیاض قلب ہو اشک ازا دوات بنے. ہو یوں سلام شہ عاشقاں تو بات بنے. ہو یوں سلام شہ عاشقاں تو بات بنے. دعائے فاطمہ ہی جب سبب وجود کا ہے. دعائے فاطمہ ہی جب سبب وجود کا ہے. سوائے ماتم شہ کیا میری حیات بنے. دعائے فاطمہ ہی جب سبب وجود کا ہے. سوائے ماتم شہ کیا میری حیات بنے. یہ بے زبان جو لبوں پہ زبان پھیرتا ہے. یہ بے زبان جو لبوں پہ زبان پھیرتا ہے. اگر یہ چاہے دوبارہ یہ کائنات بنے. یہ بے زبان جو لبوں پہ زبان پھیرتا ہے. یہ بے زبان جو لبوں پہ زبان پھیرتا ہے. اگر یہ چاہے دوبارہ یہ کائنات بنے. اگر یہ چاہے دوبارہ یہ کائنات بنے. بنے جو قبلہ دل نقش پائے شاہ خدا. بنے جو قبلہ دل نقش پائے شاہ خدا. تو جس طرف بھی چلے پھر رہے نجات بنے. تو جس طرف بھی چلے پھر رہے نجات ملے. بجھے دیے کی طرف ہر چلا ہے یہ کہہ کر. بجھے دیے کی طرف ہر چلا ہے یہ کہہ کر. خدایا صبح مقدر یہ ایک رات بنے. بجھے دیے کی طرف ہر چلا ہے یہ کہہ کر. بجھے دیے کی طرف ہر چلا ہے یہ کہہ کر. خدایا صبح مقدر یہ ایک رات بنے. خدایا صبح مقدر یہ ایک رات بنے. در حسین کی چھانی جو خاک تو یہ کھلا. در حسین کی چھانی جو خاک تو یہ کھلا. کہ اس جہان میں کس طرح معجزات بنے. کہ اس جہان میں کس طرح معجزات بنے. مقطع کی زحمت ہے کہ اٹھاؤ 10 بریدہ کا تم علم حسنین. اٹھاؤ 10 بریدہ کا تم علم حسنین. سمجھ میں آئے تمہارے کہ کیوں یہ ہاتھ بنے. بریدہ کا تم علم حسنین. اٹھاؤ 10 بریدہ کا تم علم حسنین. سمجھ میں آئے تمہارے کہ کیوں یہ ہاتھ بنے. بیاض قلب ہو اشک ازا دوات بنے. اور یوں سلام شہ عاشقاں تو بات بنے. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے دیگر بلند کر صلوات. عزاخانہ در عباس کے جو مومنین ہیں اور ہمارے درمیان دنیا بھر سے جو مومنین تشریف لائے ہیں، ایک اعزاز اور الحمدللہ مل رہا ہے کہ حرم عباس میں جو اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے روضے کے ساتھ جالی کے ساتھ زیخیں لگی ہوتی ہیں،
وہ ہمارے محمد علی ارشد بھائی جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور حسنین ارشد بھائی، یہ برسوں سے تبدیل کرتے آئے ہیں، ہر سال تبدیل ہوتا ہے. ایک سال ہم بھی 2019 میں ان کے ساتھ شریک تھے، اور اب وہ آج رات کو 12 بجے کے بعد وہ ذیخیں تبدیل ہوں گی. آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اس تبدیلی ذیخ میں آپ لوگ شرکت کریں. 12 بجے کے بعد یہاں سے جہاں ابھی ذیخوں کو اسمبل کیا جا رہا ہے، وہاں پاکستان سے ذیخیں بن کے آئی ہیں جن کی اسمبلنگ کا کام یہاں پیچھے ایک ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ہو رہا ہے. تو وہاں اب وہ ذیخیں لے کے یہاں آئیں گے، اور یہاں سے ہم گروپ کی شکل میں علم حضرت عباس کے روضے میں داخل ہوں گے، اور وہاں تبدیلی ذیخ ہوگی جس میں مختصر سی مجلس ہوگی اور نواخوانی ہوگی. اس دوران جو حرم کے خادمین ہیں وہ ذیخوں کو تبدیل کریں گے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ ہم اس رسم میں شرکت کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں ہمارے درمیان موجود کوئی سی تعارف کی ضرورت نہیں، جناب عارف امام صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ سلام پیش کریں. جناب عارف امام صاحب. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ خاصی تاخیر پہلے بھی ہو چکی ہے، اور ایک جو ابھی گفتگو ہمارے نیئر بھائی کر رہے تھے، لائیو ٹیلی ویژن جو دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر مستقل یہاں مرکوز ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر اور اس کے بعد 3 شعر ایک تازہ سلام کے میں نظر کرتا ہوں. سلام تو وہ نہیں ہے، ابتدائیہ ہے سلام کا، لیکن بہرحال میں جو ہے اس وقت وہ نظر کر رہا ہوں. آپ کے ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. موجود اس سفر میں بظاہر نہیں ہوں میں، وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر سے اسکرینوں کو چوم رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، تمام کی کیفیت کی ترجمانی ایک شعر میں کرنے کی کوشش کہ موجود اس سفر میں بظاہر نہیں ہوں میں، زائر ہوں کربلا کا مسافر نہیں. دل کی آنکھوں میں دیانت کر رہے ہیں کہ موجود اس سفر میں بظاہر نہیں ہوں میں، ظاہر ہوں کربلا کا مسافر کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور 3 شعر یہ ابھی ہمارا برخوردار، ہمارا فخر، ہمارا غرور شاہد بلتستانی نے کبھی ایک نیا نوحہ اس محرم پہ کیا ہے، جس میں ٹریبیوٹ ٹو میر انیس ہے. وہ میر انیس کا کہ کچھ اشعار، ایک مطلع، ایک شعر اور ان کے کچھ بعد میں، اور اس کے درمیان میں ان کی خواہش تھی کہ ایک شعر میرا ہو، ایک شعر آغا سروش کا ہو، ایک شعر بلال کاظمی صاحب کا ہو، ایک شعر میر تکلم کا ہو. تو ہو گیا یوٹیوب پر. اس کے لیے میں نے کچھ ایک شعر کہا تھا، اس کے بعد 2-3 شعر اور ہو گئے. اس کے اوپر میں نے کہا وہ پڑھ دیتا ہوں. خود سری، اس میں ایک پیغام بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے مطلع میں. خود سری سیل ازاں میں جو ڈبو سکتا نہیں. تو زمین ہے میر انیس کا جو مثال ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، کہ خود سری شہر ازاں میں جو ڈبو سکتا نہیں، نام ور سکتا ہے مقبول ہو سکتا ہے. خود سری شہر ادا میں
جو ڈبو سکتا نہیں، نامور ہو سکتا ہے مقبول ہو سکتا نہیں، نامور ہو سکتا ہے مقبول، اور مقبول عوام میں مقبول نہیں، وہاں دربار نامور ہو سکتا ہے مقبول ہو سکتا نہیں، اور خونی چشموں خاک برسر سینہ چاکو نوحزن، خونی چشموں خاک برسر سینہ چاکو نوحزن، ماتمی ہنگامے میں کھو سکتا ماتمی ہنگامے محشر میں کھو سکتا نہیں، ماتمی ہنگامے محشر میں کھو سکتا نہیں، اور منکرے ماتم کے ماتھے پر ہے وہ داغ سیاہ، خود سری، پھر پڑھ رہا ہوں مطلب کہ خود سری سیل ازاں میں جو ڈبو سکتا نہیں، نامور سکتا ہے مقبول ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تشنگی باقی ہے، اب میں نے گزارش اس لیے نہیں کی ابھی دوسرے کلام کی کہ 12 بجے جو ہم ذیخے لے کے جا رہے ہیں حرم عباس میں مجلس جو منعقد ہوگی، اس میں ابھی پر معلوم نہیں کہ حرم عباس کی انتظامیہ نے ہمیں کتنا وقت دیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے حساب سے مینیج کریں گے، لیکن عارف امام بھائی وہاں اپنا سلام ضرور پیش کریں گے، اور میں اپنے بچوں سے ہو سکتا ہے ثواب کی خاطر 2 شعر پڑھاؤں اور ارشد حسنین سے مختصر سلام۔ تو اس لیے میں نے کہا ابھی تو ہمارے بھائی سے حرم عباس میں بھی سنیں گے، اور کل انشاءاللہ حرم امام حسین علیہ السلام میں مردانی مجلس میں مرثیہ تحت اللفظ پیش کریں گے۔ عارف امام بھائی صبح کے لیے خواتین کے لیے پھر ایک مرتبہ ریمائنڈ کرا دوں، 10:30 بجے باب رجا گیٹ حرم امام حسین، اور وہ گیٹ نمبر 2 بھی کہلاتا ہے۔ برائے کرم آپ تمام اپنے اپنے حلقہ جات میں اس میسیج کو آگے بڑھا دیں۔ آپ ظاہرین اکرام اور جو ہمارے ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ میں بذات خود اپنے محترم اشر مہندی صاحب کو بحیثیت شاعر کے، بہت اچھے شاعر کے، خوبصورت شعر کہتے ہیں، خوبصورت کلام کہتے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں ادائیگی بھی ہے، میں اس طرح سے جانتا تھا، لیکن دوران ابھی سفر انکشاف ہوا کہ ماشاءاللہ سے ریسرچ اسکالر، خطابت بھی بہت اچھی کر رہے ہیں، اور ذاکر بہت اچھے ہیں، تو میں جناب اشر مہندی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ یہ تشریف لائیں
اور حدیث پیش کریں جناب اشرف مہندی صاحب. فضائل و مصائب محمد و آل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقالہ الحق. قال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بر محمد و آل محمد صلی سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آغاز کلام میں کچھ گزارشات پیش کروں، اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اپنے باب الحوائج کے در پر، اور اس کے بعد اپنے استاد عارف بھائی کے. قبلہ آپ سے بھی اجازت درکار ہے. سب میرے بزرگ بیٹھے ہیں، علی حیدر ظہیر بھائی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ شاید آپ سن رہے ہیں، بحیثیت ذاکر تو بیسیکلی میں بس کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ مخدومہ عالم کا جہاں حکم ہو جاتا ہے وہاں آدمی اس طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگتا ہے جیسا جیسا حکم ان کا ہوتا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، آپ کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ مجلس پڑھنے والے سے مجلس سننے والا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جو فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی اہمیت پڑھنے والے سے زیادہ ہوتی ہے، جس کے ثبوت میں ہمیشہ یہ پیش کرتا ہوں کہ امام نیچے بیٹھے تھے، ذاکر اوپر بیٹھا تھا. تو آپ اپنی اہمیت کو پہچانیے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل جگہ ہے. ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مخدومہ عالم کا کرم کہ میں آپ جیسے صاحب فہم افراد کے سامنے لب کشا ہو رہا ہوں. بہت دیر آپ کی سماعتوں کو میں منتشر نہیں کروں گا اپنے الفاظ سے، لیکن مجھے خود بھی دامن وقت کی تنگی کا اندازہ ہے. لیکن ہم بیٹھے کہاں ہیں، ہم کہاں آ گئے ہیں. میں نے عباس بھائی سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کل فضائل و مصائب دونوں آپ کی جو احکامات ہیں پورے کروں گا. لیکن آج کا معاملہ بس یہ کہ عارف بھائی نے ایک شعر پڑھ دیا ہے تو میں ایک واقعے سے استفادہ حاصل کر کے ربط مصائب کی طرف چلوں گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. کل اگر وقت پہ شروع ہوا معاملہ تو پھر انشاءاللہ فضائل اور مصائب دونوں حوالے سے سلسلہ رہے گا. عارف بھائی نے شعر پڑھا، مطلب جو آپ نے پڑھا تھا سرکار انیس کی بارگاہ میں، اس کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہرحال پہلے اس سے کہ جو میں نے اپنے سرنامہ کلام کے طور پر جو قول رسول اکرم پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب یہ دیکھیے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو. آج اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ لفظوں کو معنی معصوم فراہم کرتے ہیں.
اب اگر آپ دیکھیں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے مل کے بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے ہیں. تو جب مجلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ بیٹھے وہاں اپنی مجلس کو ذکر علی سے زینت دو. اب ایک عجیب بات ہے، 72 فرقے ہیں لیکن کسی کے یہاں لفظ مجلس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. 72 فرقے ہیں، کسی کے محفل میلاد ہوتی ہے، محفل سما ہوتی ہے، لیکن لفظ مجلس کا استعمال اگر ہوتا ہے تو مذہب حقہ ہی میں ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ اس لفظ مجلس پہ بھی تطہیر کا پہرا حضور نے لگا دیا تھا. یہ لفظ مجلس پہ تطہیر کا پہرا تھا، اس لیے کوئی لفظ مجلس کو استعمال ہی نہیں کر سکا. حالانکہ خود عربی فہم، عربی بھی جانتے ہیں سب لوگ، لیکن لفظ مجلس کا استعمال نہیں کیا. لفظ مجلس کا استعمال وہیں ہوتا ہے جہاں پر ذکر علی اور اولاد علی ہوتا ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. تو جیسا میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت جلدی عارف بھائی نے مطلب پڑھا، واقعہ مجھے یاد آیا. مولائے کائنات ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہتر ہے آواز. مولائے کائنات سفر پر جا رہے تھے. آپ کا مطلع اور یہ واقعہ بالکل آپ نے شاید مطلع اسی واقعہ پہ لکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ بہرحال آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں. مولائے کائنات سفر پہ جا رہے تھے، ایک یہودی ساتھ ہو لیا. اس نے پوچھا کہ مولا آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اس طرف کا ارادہ ہے. اس نے کہا میں بھی ساتھ چلوں. مولا نے کہا ساتھ ہو لیجئے. اب یہاں سے آپ کا مطلع اور یہ واقعہ اور یہ سبق ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ مولا سے اس نے پوچھا کہ تم عالم ہو. سوال پوچھنے والا کون ہے؟ یہودی. جواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ جو نعرہ سلونی بلند کرنے والا، جو یہ کہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. جواب دینے والا وہ یہودی کا سوال کیا تم عالم ہو؟ مولا کا جواب سنیے گا. مولا جواب دیتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے. مولا کہتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. مولا کہتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں. مولا نے یہ سبق ہمیں دیا ہے کہ آج ہم ابھی 2 سطریں لکھتے نہیں ہیں کہ ہم شاعر اہل بیت کہلوانا چاہتے ہیں. ابھی ہم 2 نوحے ہم پڑھنا نہیں جانتے، اپنے نام کے آگے نوحہ خان لکھوانا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے 2 لفظ ادا کرنے سیکھے نہیں ہوتے. ذاکری کے حوالے سے ذاکر اہل بیت لکھوانے کا شوق ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے مولا نے سبق دیا. یہ سبق مولا نے ہمیں دیا، ہماری نسلوں کو دیا، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ سبق اپنی نسلوں تک پہنچائیں. عارف بھائی کا مطلع یہ میں واقعہ مجھے یاد آیا، یہ بالکل شاید وہ مطلع بچوں تک اس طرح نہ پہنچ سکا ہو کہ شاید یہ واقعہ پہنچا. بہرحال مولا آگے بڑھے، ساتھ دونوں چلے. ایک مقام پہ دریا آ گیا، کیونکہ واقعہ میں نے مکمل کرنا ہی ہے. تو جب دریا تک پہنچے تو اس یہودی نے اپنی چادر دریا پہ بچھائی اور کہا کہ مجھے اسم اعظم پتہ ہے، میں اس چادر کو پانی پہ بچھاؤں گا. وہ چادر سخت ہو گئی، وہ چادر پہ چلتا ہوا دریا کے اس طرف گیا. کہے گا مجھے تو اسم اعظم پتہ تھا، میں تو یہاں آ گیا، اب تم بتاؤ کہ تم کیسے یہاں تک پہنچو گے. مولا نے کچھ نہیں کہا، دلدل کو ایڑ لگائی. اب دلدل قدم رکھتا جا رہا ہے اور پانی سخت ہوتا جا رہا ہے. دلدل قدم رکھتا جا رہا ہے، پانی سخت ہوتا جا رہا ہے. مولا دریا کے ادھر پہنچے. اب وہ یہودی حیران جو اب تک اپنے علم پہ نازاں تھا، اس یہودی نے کہا کہ مجھے تو ایک اسم اعظم پتہ ہے، تمہیں کون سا علم پتہ ہے کہ تم گھوڑے سمیت اس طرح دریا پہ سے نکل گئے؟ مولا نے کہا تجھے علم ہے جس اسم اعظم کا، ذرا اس کا نام تو بتا. اس نے کہا ایک آخری ہادی آئے گا،
اس ہادی کا ایک وسیع ہوگا، اس کا نام ایلیا ہوگا. اس ایلیا کا نام لے کے میں نے پانی پہ سفر کیا. مولا نے کہا جس ایلیا کا تو نام ایلیا میں ہی تو ہوں. اور حیدری مولا نے کہا کہ جس ایلیا کا تو نے نام لیا وہ ایلیا میں ہی تو ہوں. محمد وآل محمد صلوات. حضرات، میں نے آج ارادہ یہی تھا کہ میں فضائل کی طرف جاؤں گا نہیں، لیکن عارف بھائی نے مجھے یہ تحریک دی اور شکر مولا واقعہ یاد بھی آ گیا. لیکن بہرحال میں سوائے اس کے کہ یہ دن یہ ایام ہم دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو جس سرزمین کو یاد کرتے ہیں، جس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، آج ہم اس سرزمین پہ موجود ہیں. آج ہم ابھی پہنچے ہیں کربلا سے، ہمارا قافلہ یہاں پہنچا. ہم بس میں بیٹھے تھے، اے سی چل رہا تھا، پھر بھی حلق خشک ہو رہا تھا. چلتی ہوئی بس میں، چلتے ہوئے اے سی میں جب گلا خشک ہوتا تھا پانی پیتے تھے. بچے پانی مانگ رہے تھے، ہم ان بچوں کو پانی دے رہے تھے. اور سوچ یہ رہا تھا میں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کربلا جائیں؟ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں، جب گرمی لگتی ہے واپس آتے ہیں اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ دعا کیجئے ان مومنین کے لیے، لاکھوں مومنین آنے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ واقعہ ہے لکھنؤ کا، لیکن میں بہرحال بالکل اس سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، ربط مصائب دے رہا ہوں کہ جب کوئی مجلس میں جاتا ہے تو اس کی فہرست حضرت عباس تیار کرتے ہیں. تو سوچے ذرا جب جو کربلا آ رہا ہوگا اس کی فہرست کون کون تیار کر رہا ہوگا، کس نے آپ کو کربلا میں خوش آمدید کیا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر گھر سے نکلتا ہے کربلا کی زیارت کے لیے تو 70,000 فرشتے خداوند متعال مقرر کرتا ہے اس زائر کی حفاظت کے لیے. اور جب وہ زائر حدود کربلا کے نزدیک پہنچتا ہے تو ایک شخصیت وہاں استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خداوند متعال یہاں سے تو اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے. مولا حسین کی آواز آتی ہے، جاؤ ولی اکبر میرے زائر آئے ہیں، جاؤ قاسم میرے زائر آئے ہیں. پھر ایک کٹے ہوئے شانوں والے سے کہتے ہیں، جاؤ عباس اپنے بازو پھیلا کے میرے زائروں کو خوش آمدید کہو. اجرکم علی الزہرہ، اجرکم علی الزہرہ. آج کی رات مخصوص ہے میری شہزادی کے 2 ننھے پھولوں سے. ایک بات، جب عباس شہید ہو گئے نا، آپ مولا عباس کے حرم سے بالکل یہ مولا عباس کا حرم ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں مولا عباس کے در پہ. جب عباس شہید ہو گئے نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج جناب زینب کے روضے سے ابھی چادر آئی ہے، جو ایک گنبد پہ جو پرچم لگا تھا اور وہ چادر جس سے بی بی کی قبر مطہر کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی زیارت ابھی ہوگی. جب عصر عاشور عباس شہید ہو گئے، میں دھیرے دھیرے کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی جتنی دیر ہو سکے گی ریا کر سکیں. جب عباس شہید ہو گئے تو عباس پھر خیمہ گاہ میں تشریف نہیں لائے. زینب نے عباس کو شہادت کے بعد کب دیکھا؟ عباس خیمے میں نہیں آئے، زینب عباس کے پاس آئی ہیں. اور آج بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ زینب کے روضے سے
روضہ عباس کے پاس زینب ہی عباس کے پاس آئی ہیں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. جب امام چلے ہیں نا سفر کربلا کے لیے، جب قافلہ تھوڑی دور پہنچا ہے تو پیچھے سے عبداللہ آئے، انہوں نے قافلے کو روکا. امام حسین کے پاس آئے کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں زینب سے کوئی بات کر سکتا ہوں. امام نے کہا عبداللہ تم نے مسافروں پہ بڑا رحم کیا، میں تمہارا حق ہے، جاؤ بات کرو. عبداللہ زینب کے پاس آئے، کہا زینب جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. زینب نے پلٹ کے عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ اتنے امیر ہو گئے کہ میرے بھائی کا صدقہ اتارو گے؟ ہمارے پاکستان انڈیا میں اگر کوئی بہن کوئی بھائی ہوتا ہے اور اس کے جنازے پہ کوئی بہن بیٹھی ہو تو وہ کہتی ہے میرا شہزادہ بھائی، میرا شہزادہ بھائی، میرا بادشاہ بھائی، میرا بھائی تو واقعی میں بادشاہ ہے. زینب نے کہا اتنے امیر ہو گئے کہ اب میرے بھائی کا صدقہ اتارو گے؟ عبداللہ نے کہا کہ زینب میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، یہ 2 ننھے بچے ہیں، ان کو ساتھ لے جاؤ، جب اگر میرے امام پہ برا وقت پڑے تو ایک اپنی جانب سے اتار دینا، ایک میری جانب سے اتار دینا. زینب نے دونوں بچوں کو لیا، حسین کے گرد چلانا شروع کیا، صدقہ اتارا. میں نے آپ کی زحمت تمام کی. آئیے 9 محرم کی رات تک پہنچتے ہیں. سن 61 ہجری کا محرم کی 9 محرم آ گئی. اب بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب سب نے شہید ہو جانا ہے. زینب بچوں کو اسرار جنگ سکھا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بچوں جب میدان میں جانا تو کمر سے کمر ملا کے لڑنا. کہا بچوں جب میدان میں جانا دریا کی طرف رخ نہ کرنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی، اور اپنی نگاہ عمر سعد کے خیمے کی جانب رکھنا، عمر سعد تمہارا ہدف ہونا چاہیے. اب بچے صبح جب صبح عاشور نمودار ہوئی، جو میری طرف نہیں دیکھ رہا میری طرف دیکھیں، صبح عاشور نمودار ہوئی، امام وقت وہاں موجود ہیں اور بچے امام کے سامنے ایسے کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہیں. امام منہ پھیر لیتے ہیں، بچے امام کے سامنے جاتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، بچے خیمے میں جاتے ہیں، زینب منہ پھیر لیتی ہیں. ابھی تک زندہ ہو، میرا بھائی مصیبت میں ہے، تم ابھی تک زندہ. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. مولا نے اجازت دے دی، دونوں بچے میدان میں گئے، ایسا حملہ کیا کہ خیمہ عمر سعد تک پہنچے. عمر سعد پشت خیمہ سے فرار ہوا. عمر سعد نے کہا یہ بچے ایسے نہیں تم ان پہ قابو پا سکتے. جھوٹ بول کے حملہ کیا ان پہ، کہا تم یہاں لڑ رہے ہو، وہاں خیمہ گاہ حسینی پہ حملہ ہو گیا، یہاں بچے پلٹے، یہاں بچوں پہ پشت سے وار ہوا، بچے زمین پہ گرے. آواز دی اے مامو جان سلام. عباس تشریف لائے، حسین تشریف لائے، دونوں بچوں کو اٹھایا. ابھی تک دونوں بچوں کو لے کے چلے، دونوں بچوں میں تھوڑی جان باقی تھی. دونوں بچوں کو لے کے خیمہ گاہ میں پہنچے. تمام بیویوں نے پرسہ دینا شروع کیا. زینب نے کہا مجھے پرسہ نہ دو، یہ میں نے صدقہ کر دیے تھے، ہم جب صدقہ کر دیتے ہیں تو ہم وہ واپس نہیں لیتے. یہ زینب اپنے بچوں پہ نہیں یہ میں کس طرح بیان کروں یہ جملہ. زینب جتنے سادات یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی سب زینب کا صدقہ ہے. کوئی کہتا ہے حسنی سادات ہے، کوئی کہتا ہے حسین کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے جعفر صادق کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے اولاد ہے، کوئی کہتا ہے علی نقی کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے محمد نقی کی اولاد ہے. لیکن دنیا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ میں اپنے 2 بچے نہیں شہید کرائے تھے، 2 بچے نہیں صدقہ دی تھی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم. میں نے آپ کی زحمت تمام کی، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، بس ایک جملہ. میرے ساتھ چلیے ذرا، وہ منظر میرے ساتھ دیکھیے گا. اپنی تصورات کو لے کے خیمہ گاہ میں چلے.
سب بیویاں کوشش کر رہی ہیں زینب کو پرسا دیں. امام نے کہا زینب اپنے بچوں کو دیکھتے لو. زینب نے نہیں دیکھا. کہا زینب ان بچوں میں تھوڑی سی جان باقی ہے, یہ بچے تم سے ملنا چاہتے ہیں. زینب بعد کربلا عباس بھی ہے, زینب بعد کربلا حسین بھی ہے, زینب بعد کربلا علی بھی ہے, لیکن زینب ایک ماں بھی تو ہے. دونوں بچوں کے بیچ میں زینب بیٹھی, ایک بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اون کے سینے پہ ہاتھ رکھا, محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اب ایک ماں کا دل جس نے اپنے بچے فدا کر دیے ہیں. اون نے کہا مادر گرامی ہم نے پانی کی طرف رخ نہیں کیا. محمد نے کہا ہم خیمہ عمر سعد تک پہنچ گئے تھے. مادر گرامی ہم سے راضی. مادر گرامی کیا دودھ بخش رہی ہے, اب زینب کے ضبط کا بچوں میں تم سے راضی ہو گئی, بچوں میں تمہیں اپنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جعفر تیار, اے دل بران 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 جعفر تیار, بنت علی کے بنت علی کے بچوں سے کہتی تھی اے دل بران جعفر تیار, بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار, یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار, بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار, بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار, رن کو سدھارو محمد یہ مان سار, اے دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع الوداع, اے دل بران جعفر تیار, اے دل بران جعفر تیار, اے دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع, اے دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع الوداع, اے دل جعفر تیار, الوداع الوداع الوداع, بنت
بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو آنو محمد یہ مان سارا دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں 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 نانا کے اپنی شان دکھانا جہاد میں اے جعفر تیار الوداع الوداع اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا 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 حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا 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 حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں دشمن کو جھوم جھوم کے مار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 الوداع